باب نمبر 3، گناہوں کی پہچان اور ان کی ہلاکتیں۔ دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں کی جڑ۔ اب ہم اصل مقصد کی طرف مراجعت کرتے ہیں جس کا ہم نے آغازی کتاب میں ذکر کیا ہے، یعنی وہ مرض کہ اگر اس کا سلسلہ جاری رہا تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی مرض کا علاج ہم یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ انسان کے حق میں نہایت مضرت رساں چیز ہے اور یہ یقینی امر ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بھی یقینی امر ہے کہ گناہ کا زہر قلب میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے، اور جس درجہ کا زہر ہوتا ہے اسی درجہ کی اس کی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ کیا دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت، کوئی خرابی، کوئی تباہی، بربادی اور بیماری ایسی ہے جس کی اصل وجہ اور اصل سبب معاصی نہ ہو؟ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت سے کس چیز نے نکالا، اور کس چیز نے ان کو جنت اور جنت کی نعمتوں، لذتوں اور جنت کی مسرتوں سے محروم کیا، اور کس چیز نے ان کو جنت الخلد اور داری بحت و سرور سے نکال کر داری محن اور داری مصائب و آلام میں ڈال دیا، اور کس چیز نے ان کو دنیا کی قید خانہ میں مقید کر دیا۔ ابلیس معلم الملکوت تھا، اس کو ملکوتی سماوات سے کس چیز نے ملعون، مطرور اور مردود بنا کر رکھ دیا، اور کس چیز نے اس کا ظاہر و باطن مسخ کر کے رکھ دیا، اور ایسا مسخ کر دیا گیا کہ اس کی بدترین صورت کے برابر کوئی صورت نہ رہی، اور اس کے بدترین باطن کے برابر کوئی باطن نہ رہا۔ ایک وقت تھا کہ وہ مقربین بارگاہ الہی میں بلند درجہ رکھتا تھا، لیکن سرکشی کی وجہ سے وہ سب سے بڑا مخلوق اور مردود بارگاہ بن کر رہ گئی۔ رحمت لعنت سے تبدیل ہو گئی، خوبصورتی بدسورتی سے تبدیل ہو گئی، جنت کے بدلہ شعلہ فغن آگ کا ایندھن بن کر رہ گئی۔ ایمان کفر سے بن گیا، خدائے حمید کا دوست تھا لیکن وہ اس کا سب سے بڑا دشمن بن کر رہ گیا۔ یا تو وہ تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحلیل کے نعرے لگاتا تھا، یا وہ کفر، شرک، عجب و دروغ، فحش و یاوہ گوئی کا دھاگا ہے۔ لباس ایمان کو لباس کفر، لباس فسق و فجور اور لباس عصیان سے تبدیل کر دیا گیا، اور نگاہ الہی میں وہ انتہا درجہ ذلیل و خوار بن کر رہ گیا۔ رحمت الہی کی بلندیوں سے بالکل تحت اسرا میں جا گیا، پروردگار عالم کا قہر و غضب اس پر ایسا ہوگا کہ وہ سب سے نیچے جا گرا، سا بدکاروں اور جراثیم ریشہ لوگوں کا بڑے سے بڑا قائد اور سپاہ سالار بن کر رہ گیا۔ یا تو وہ عبادات و طاعات میں سب سے پیش تھا اور فرشتوں کی سیادت و قیادت کیا کرتا تھا، یا اب وہ اللہ کی ساری مخلوق سے بدتر اور سب سے بڑا منکر و کافر بن کر رہ گیا۔ اے اللہ قادر و توانا، تیری نافرمانی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ گناہ اور قوموں کی تباہی۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ساری زمین کی بسنے والوں انسان کے ایسے فانی سے غرق کر دیا جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والوں کو بھی نہ چھوڑا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے قوم عاد پر باد صرصر مسلط کر دی؟ یہ لوگ مرخپ گئے اور زمین پر ایسے مرے پڑے رہ گئے گویا درختوں کے بوٹے زمین پر گرے پڑے ہیں۔ یہ ہوا ایسی چلی کہ جہاں سے گزری شہروں، آبادیوں، باغوں اور کھیتوں، چوپایوں، جانوروں کو تباہ و برباد کرتی چلی گئی، اور ایسی قیامت برپا کر دی کہ دنیا کی قوموں کے لیے عبرت کا سامان چھوڑ گئی۔
اور وہ کون سی چیز ہے جس نے قوم سمود پر بادلوں کی گرج بھیجی کہ جس کی آواز سے لوگوں کے دل اور شکم شک ہو کر رہ گئے اور تمام کے تمام مر کھپ گئے۔ اور وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم ہود کی آبادی کو اٹھا کر آسمان کے قریب تک پہنچا دیا اور اس قدر آسمان کے قریب پہنچا دیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتے سننے لگ گئے، اور پھر اس طرح اس طبقہ کو پلٹ دیا کہ اوپر کو تلے اور تلے کو اوپر کر دیا، اس طرح تمام کو ہلاک کر کے مارا۔ اور پھر ان پر جہنم کے پکائے ہوئے پتھر آسمان سے گرائے گئے اور انہیں ایسی سخت سزا دی گئی کہ دنیا میں ایسی سزا کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ کیا ایسا عذاب ظالموں سے دور رہ سکتا ہے اور ظالم اس سے بچ سکتے ہیں؟ اور وہ کون سی چیز تھی جس نے فرعون کی قوم کو دریا غرق کر دیا اور ان کی روحوں کو جہنم میں پہنچا دیا؟ حق اور واقع یہ ہے کہ ان کے جسم غرق ہونے ہی کے لیے اور ان کی روحیں جہنم میں جلنے ہی کے لیے تھی۔ اور وہ کون سی چیز تھی جس نے قارون کا گھر، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال کو زمین میں دھنسا دیا؟ اور وہ کون سی چیز تھی جس نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد مختلف اوقات میں بے شمار قوموں کو انواع و اقسام کے عذابوں سے دوچار کر دیا اور قومیں کی قومیں تباہ و برباد کر دی گئی؟ اور وہ کون سی چیز تھی جس نے صاحب یاسین کی قوم کو بجلی کی کڑک سے ہلاک کر مارا حتیٰ کہ ایک فرد بھی زندہ نہ بچ سکا؟ اور وہ کون سی چیز تھی جس نے بنی اسرائیل پر جابر و ظالم لوگوں کو بھیج کر انہیں تاراج و برباد کرا دیا اور ان کے سامان، گھر، مال و اسباب سب کا سب لوٹ لیا گیا؟ مرد قتل کیے گئے، بچے اور عورتیں اسیر کر لیے گئے، شہر کے شہر جلا کر خاکستر کر دیے گئے، اور مال و دولت غارتگری کی نظر ہو گئے۔ بار بار جابر ظالم لوگ ان پر بھیجے گئے اور بار بار تباہ و برباد کر دیے گئے۔ کون سی چیز تھی جس نے ان کو انواع و اقسام کے عذاب میں مبتلا کر دیا؟ ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے، قتل و غارت گری کا نشانہ بنائے گئے، کبھی اسیر کیے گئے، کبھی ان کی صورتیں مس کر دی گئی اور بندر اور خنزیر کی صورتیں بنا دی گئی، اور آخری انجام یہ ہوا کہ خود پروردگار عالم نے قسم کھا کر ان کی قسمتوں پر مہر لگا دی۔ ترجمہ: قیامت تک ان لوگوں پر ایسے لوگوں کو اللہ مسلط کرتا رہے گا کہ ان کو برے عذاب کا مزہ چکھاتے رہے۔ سورۃ الاعراف۔ امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے، عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد جبیر رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب قبرص فتح ہوا، قبرص کے باشندے تباہ حال ہو کر تتر بتر ہو گئے، جگہ جگہ سے رونے دھونے، آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس وقت میں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ علیحدہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور کہا، ابو درداء رضی اللہ عنہ، آج اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت، عزت و عظمت بخشی ہے اور آپ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اے جبیر، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج اس مخلوق کا کیا حشر ہو رہا ہے، یہ لوگ کیسے ذلیل و خوار کر دیے گئے۔ کل یہ قوم ایک قہار، زبردست طاقتور قوم تھی، بہت بڑا ملک ان کے قبضے میں تھا، لیکن اس نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی تو آج اس کا حشر ہمارے ہاتھوں تمہارے سامنے ہے۔ اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک نہیں کیے جاتے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے کوئی عذر پیش کر سکے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے
جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا، کیوں نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو لوگوں پر افتاد آئے گی ان پر بھی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے نیچے اور اس کے بغل میں رہے گی جب تک کہ علماء امت اور قاری امیروں کی بیجا حمایت نہیں کریں گے، لیکن لوگ فاسقوں فاجروں کی بے جا صفائی نہیں کریں گے اور شریر لوگ نیک لوگوں کی توہین و بے عزتی نہیں کریں گے۔ جب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ان پر سے اٹھا لے گا اور جابر ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا، جو ان پر سخت سے سخت عذاب کے پہاڑ توڑیں گے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے گا۔ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی مسند احمد میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح کے بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہاری کثرت ہوگی لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کی خس و خاشاک جیسی ہوگی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بزدلی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی سے محبت اور موت کا ڈر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کے لیے گئے تو مجھے ایسے لوگوں پر سے گزرا گیا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنا منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں ایسے لوگ نکل کھڑے ہوں گے جو دین کو فریب کا ذریعہ بنا کر دنیا کمائیں گے، لوگوں کو دکھانے کی غرض سے بکریوں کی نرم کھال اوڑھ لیں گے، ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ شیریں ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا، کیا تم میرے نام پر اکڑے رہے؟ تم نے میرے خلاف جرات کی؟ میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان لوگوں کو ایسے فتنہ اور عذاب میں ڈالوں گا کہ برباد لوگ بھی حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ سنن ترمذی، اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے۔ اس وقت مسجدیں ان کی بڑی عالی شان ہوگی مگر ہدایت سے خالی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے، انہی سے فتنے کھڑے ہوں گے اور انہی میں گھوم کر لوٹ
آئیں گے۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ شعب الایمان، اس کی سند ضعیف ہے۔ عبداللہ بن دقین سخت ضعیف راوی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی آبادی میں سود اور زنا پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دینے کا حکم صادر فرماتا ہے۔ مسند احمد، البتہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ سے مرسل روایت ہے، جب لوگ علم کا مظاہرہ کرنے لگے اور عمل کو چھوڑ بیٹھے اور زبان سے تو محبت کا اظہار کرے اور دلوں میں بغض و کینہ رکھے اور رشتہ داریاں توڑ دے تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور ان کو بہرہ اندھا بنا دیتا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کر کے فرمایا، ترجمہ: اے گروہ مہاجرین، 5 چیزوں سے میں تمہارے حق میں بارگاہ الہی سے پناہ مانگتا ہوں۔ پوائنٹ فرسٹ، جس قوم میں بدکاری پھیل جائے اور اعلانیہ بدکاری ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور دوسری قسم کی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان سے پہلے والوں اگلوں پہلوں میں نہیں تھی۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں قحط سالی اور تنگی معاش کی مصیبت بھیج دیتا ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، جو لوگ مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کے لیے پانی کبھی نہ برستا۔ پوائنٹ فورتھ، جو لوگ عہد توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کے مملوکہ چیزوں میں سے بعض کو چھین لیتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، ان کے ائمہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لڑا مارتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں کوئی گناہ کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے اور اسے کہتے اللہ سے ڈرو، لیکن دوسرے ہی دن وہ اس کے ساتھ کھلا ملا دوستی کر لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے، گویا گزشتہ کل اس کا گناہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دلوں میں باہم عداوت پیدا کر دی اور پھر ان کے پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کرائی، اور یہ اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دو، ظالموں اور حق کے خلاف اقدام کرنے والوں کو روکو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی عداوت پیدا کر دے گا اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے لگو گے جس طرح کہ تم سے اگلے لوگ کیا کرتے تھے۔ مسند احمد، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوشع بن نون کو بذریعہ وحی یہ خبر بھیجی تھی کہ میں تیری قوم میں سے 40,000 اچھے لوگوں کو اور 60,000 شریر بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار عالم، شریروں کو ہلاک کرنا تو بجا ہے، لیکن بھلے لوگوں نے کیا خطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ اس لیے کہ جب میں ان شریروں پر خفا تھا تو یہ لوگ ان پر کیوں خفا نہ ہوئے، کیوں یہ لوگ ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ ابراہیم بن عمر مجہول الحال راوی ہے، یعنی یہ روایت ضعیف ہے۔
ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے ابو حزان سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے کہ اس آبادی کو تباہ و برباد کر دو۔ جب یہ فرشتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، اس آبادی میں تیرا فلاں بندہ بھی تو ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آبادی کو اور آبادی کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کر دو، میرے لیے اس کی پیشانی پر کبھی بل نہیں پڑی، اس نے کبھی نافرمانوں پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔